رمضان میں ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں مزید، اپنے کاموں کی درجہ بندی کریں. جو سیکھنے والے سب سے اور پورے کرنے والے سب سے پہلے والے کام ہیں، اپنے ایمانیات پہ پوری توجہ دینی. ایمانیات کے اوپر، ایمانیات اور عبادات کی ہمیں بھرپور پلاننگ کرنی ہے. مثال کے طور پر فرائض کوئی سمجھوتا نہیں، وہ تو پورے کرنے ہی کرنے. اگر کوئی رمضان سے پہلے نماز کا عادی نہیں تو اپنے آپ کو رمضان میں نماز کا عادی بنائے. بچوں کے لیے تو بہترین ہے انہیں نمازی بنانے کے لیے رمضان کا ماحول. 5 سال کے بچے بھی ہیں تو ان کو نمازیں پڑھوائے، شوق سے وہ پڑھتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، اپنے ساتھ لگائیں. 7 سال کے بچوں کو تو حدیث میں ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم کرو. تو ایک نماز کا جب گھر میں نفل کا نمازوں کا ماحول بنے گا تو بالغ ہونے کے ساتھ نمازوں کے پابند ہوں گے. تو عبادات اور ایمانیات اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. دوسرا کام کس پہ اور فوکس کرنا ہے؟ مسائل سیکھنے، شریعت کے مسائل سیکھنے. بھئی مجھے نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا، وہ میں سیکھ لوں، یا مجھے کون سی چیز نہیں علم اس کے لیے میں آؤں فکر کروں. ہر شخص اپنے اعتبار سے دیکھے کہ اس کو کس چیز کی کمی ہے، اس کو وہ پورا کرے. نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. جو حفاظ ہیں، حافظات ہیں، وہ نفل کے اندر اپنا قرآن پڑھیں. 10 قرآن پڑھنے تو نفل میں پڑھ لیں، عادت بنائیں. پھر رمضان میں ہم کوئی قرآن مجید کی سورت یاد کرنے کا ٹارگٹ بنا لیں. کوئی آخری سپارہ یاد کرنے کا ٹارگٹ بنا لے، کوئی سورہ یاسین، کوئی سورہ ملک، کوئی سورہ کہف، کوئی آخری پاؤ قرآن مجید کا وہ یاد کرنے کا ٹارگٹ بنا لے. اور جو تھوڑا سا یاد ہو جائے ایک دن میں، اس کو نفل میں بار 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 پڑھتا رہے، اللہ کو سناتا رہے. تو اس طریقے سے ہم رمضان میں بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. قضا نمازیں اور قضا سجدہ تلاوت. نمازیں جو قضا ہیں اگر کسی کی، اور سجدہ تلاوت تو بہت لوگوں کے، بڑے بڑے دیندار لوگوں کے بھی ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ سجدہ تلاوت ادا نہیں کرتے. اچھے نمازی بھی سجدہ تلاوت میں ڈنڈی مارتے ہیں. یہ واجب ہے، لکھ کر رکھنا پڑے گا. اس کی وصیت کرنی پڑے گی کہ میرے مرنے کے بعد جتنے بھی باقی تھے میں نہیں کر سکا، فدیہ دو. تو قضا نمازیں اور سجدہ تلاوت ان کا بھی اہتمام کر کے ان کو بھی رمضان میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ سلسلہ ساتھ ساتھ ہو جائے. دعاؤں کا اہتمام، کوشش کریں کہ 24 گھنٹے میں 24 منٹ تو دعا ہو جائے. ایک ہی وقت میں ہو جائے 24 منٹ تب ٹھیک ہے، نہیں تو سحری، افطاری، تہجد اور اوقات میں ملا جلا کے ہم رمضان میں روزانہ 24 گھنٹے میں 24 منٹ تو دعا کو دن لگائیں. تنہائی میں ہاتھ اٹھا کے آنسوؤں کے ساتھ یا روتے چہرے کی شکل بنا کے، روتی شکل بنا کے، ویسے سب کی ہوتی ہے عام طور سے. عورت کو دیکھو، بیوی کو دیکھو تو روتی شکل جلدی سامنے آ جاتی ہے. خیر یہ ایک مذاقی بات ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو اپنی بیوی کو دیکھا، فرمایا عائشہ اللہ تیرے چہرے کو تر و تازہ رکھے. تو بیوی کو چہرے کو دیکھ کے تر و تازگی کی دعا دینا یہ سنت ہے، یہ مردانگی ہے. پھر محبتیں بڑھتی ہیں. اچھا، تو دعا میں تو بندہ روتی شکل بنائے گا، اللہ کے سامنے رونے کی شکل بنائے، رونا آئے تو بہت اچھا. تو روزانہ 24 گھنٹے میں 24 منٹ دعا کے ہوں، اکٹھے ہوں، متفرق ہوں، ہاتھ اٹھا کے ہوں، دل ہی دل میں ہوں. عورتیں کام کاج کھانا پکا رہی ہے تو دعا مانگ سکتی. اسی طرح تہجد کی پلاننگ. تہجد کی پلاننگ یہ بڑی کمال کی ہے. میں نے سحری کرنی اس وقت جب تہجد میں پڑھ لوں، نہیں تو سحری نہیں کرنی. سارے تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. وہی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. ایک اور بہت اہم ترین کام رمضان میں، جو ملازمین ہیں، جو ماتحت ہیں، گھر کے ملازمین ہیں، آفس کاروبار کے ملازمین ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، ان کو ریلیکسیشن دینی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جو اپنے ماتحت کو رمضان میں رمضان کی وجہ سے عبادات کے لیے آسانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب آسانیاں دینے کے کئی رخ ہو سکتے ہیں. وقت کو کم کر دینا، اور محنت کی شدت کو کم کر دینا، ان کے وسائل کو بڑھا دینا، ان کو راشن دے دینا، ان کے لیے افطاری کے حوالے سے ان کا اہتمام کر دینا کہ بھئی آپ کی افطاری پورے مہینے کی، آپ کی تنخواہ اپنی جگہ، گھر کے کتنے بندے ہیں، اتنے افطاری کے پیسے مجھ سے لے لو. تو اسٹاف ویلفیئر جو ہے نا، یہ پورا ہم ہر ایک کو دیکھنا چاہیے. پھر ہمارے اسٹاف میں سے اکثر لوگ بہت ساری جگہوں پہ، گھر میں جو کام والے اور یہ لوگ ہوتے ہیں، ڈرائیور اور یہ بہت ساری جگہوں پہ، ہر جگہ پہ نہیں، وہ عبادت نہیں کرتے. کہتے ہیں جی ورک لوڈ اتنا ہوتا ہے، ہم کیسے کریں؟ تو ہم ان کا ورک لوڈ ہلکا کر کے اور ساتھ ان کو ترغیب دے کے، فضائل سنا کے ان کے بھی روزے رکھوائیں. تو یہ جو ہے نا اسٹاف ویلفیئر میں ساری چیزیں.
کہ ماتحت کے لیے آسانی پیدا کرنا اور ان کے لیے مختلف پروگرام بنا کے دے دینا، تو یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ افطاری کرنا سنت ہے اور سحری کرنا بھی سنت ہے۔ افطاری میں کھجور کھانا سنت ہے اور سحری میں بھی کھجور کھانا سنت ہے۔ ہم اپنی کھانے پینے کی بھی پلاننگ کریں کہ رمضان میں کیا کھانا ہے، سحری میں کیا کھانا ہے اور افطاری میں کیا کھانا ہے، اپنی صحت کو، اپنے بجٹ کو، اپنے وقت کو، ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی پلان کریں۔ بہت سارے بچوں کی خواہشات میں بیٹا یہ رمضان سے پہلے کر لیں گے یا رمضان کے بعد کر لیں گے، رمضان میں ایسے چلنا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی کیا کھانا ہے سحری میں، کیا افطاری میں، اس کو بھی مشورے کے ساتھ پلان کر لیا جائے کہ کم سے کم وقت میں آسانی والی چیز کون سی ہو جس میں صحت بھی اچھی رہے اور آسانی بھی رہے۔ جیسے سحری میں اگر لسی پی لی جائے تو دن میں پیاس نہیں لگتی، بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں اچھا رمضان گزارنے کے لیے اس پلاننگ کی بھی ضرورت ہے۔ نیند کے اوقات کو بھی پلان کر کے رمضان کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم مختلف قسم کے اپنے چارٹ اگر بنا لیں گے نا، عبادات کا چارٹ، غذا کا چارٹ، سونے جاگنے کا چارٹ، یہ سب چیزیں ہم بنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ رمضان بہت اچھا گزر جائے گا۔